IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس سے پہلے اہم پیش رفت، پنجاب اور سندھ میں زرعی آمدن پر ٹیکس کی پرانی شرح بحال، سیلابی نقصانات کے باعث عارضی طور پر ٹیکس کم کیا، IMF کی مشاورت سے ٹیکس ریلیف صرف 6 ماہ کے لیے ہوگا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ڈیڈ لاک، وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور چیئرمین PP بلاول بھٹو زرداری کی آج ملاقات طے، بلاول بھٹو زرداری وفد کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کریں گے، آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے نام سے آگاہ کریں گے، بلاول بھٹو نون لیگ کو ایک بار پھر آزاد کشمیر کابینہ میں شمولیت کی دعوت دیں گے، نون لیگ تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دینے کے لیے قبل از وقت انتخابات کی خواہاں۔ افغان رجیم کو دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے لیے ایک اور موقع دینے کا فیصلہ، میزبانوں کی درخواست پر پاکستان دوبارہ مذاکرات شروع کرنے پر رضامند، وفد نے استنبول میں قیام کا وقت بڑھا دیا، افغانستان دہشت گردوں کے خلاف واضح، قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی کرے، پاکستان اپنے مطالبے پر قائم، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے پر زور۔ افغانستان کے اندر گھس کر مارنا پڑا تو ماریں گے، طالبان رجیم نے لڑنے کی کوشش کی تو دنیا حشر دیکھے گی، تورا بورا کا منظر دہرایا جا سکتا ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں کھری کھری باتیں، کہا طالبان ناقابل اعتماد اور بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، افغان بارڈر بھی پاک بھارت سرحد کی طرح بند ہونا چاہیے، رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کا موقف واضح ہے، اس میں کوئی لچک نہیں آئے گی، ہم نے ثبوت سامنے رکھ دیے، انہیں کوئی جھٹلا نہیں سکتا، افغان سرزمین ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کو اپنا مفاد دیکھنا چاہیے، افغانستان کے ساتھ مذاکرات خوشائند ہیں، وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کی پشاور میں گفتگو، وفاق سے مشاورت نہ کرنے کا شکوہ، کہا خیبر پختونخوا مرکزی اسٹیک ہولڈر ہے، حکومت یا KP کی عوام سے افغان مذاکرات پر مشاورت نہیں کی گئی۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا ایکشن، فتنۃ الہندوستان کے 18 دہشت گرد ہلاک، کوئٹہ کے پہاڑی علاقے چلتن میں 14 اور ضلع کیچ میں 4 ملک دشمن انجام کو پہنچ گئے، بڑی تعداد میں اسلحے اور گولہ بارود برآمد، ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد تخریب کاری کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے، مزید بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاعات پر کارروائی، 7 دہشت گرد ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن سمیت 6 بہادر سپوت وطن پر قربان، شہداء میں کیپٹن نعمان سلیم، حوالدار امجد علی، نائک وقاص احمد، سپاہی محمد شہباز، اعجاز علی اور ولید محمد شامل۔ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں، انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سے ملاقات میں گفتگو، صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے پر اتفاق، مریم نواز نے کہا پنجاب میں کاروبار کا بہترین پوٹینشل موجود ہے، ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی ہر ممکن معاونت فراہم کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی جنرل نشست پر ضمنی الیکشن پولنگ جاری، حکومتی امیدوار خرم ذیشان اور اپوزیشن کے تاج محمد میں مقابلہ، 145 ممبران اسمبلی حق رائے دہی استعمال کریں گے، حکومت کے حامیوں کی تعداد 91 اور اپوزیشن جماعتوں کے 54 ارکان، نشست شبلی فراز کی نااہلی کے باعث خالی ہوئی تھی۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری اسکولوں کی خستہ حالی پر از خود نوٹس کا کیس، محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا کو عمل درآمد کے لیے 6 ماہ کی مزید مہلت، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کا جامع اور تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کا حکم، ہمارا کام اسکول بنانا نہیں بلکہ عمل درآمد کا جائزہ لینا ہے، جسٹس امین الدین کے ریمارکس۔ افغان شہری کو پاکستان اوریجن کارڈ کا اجرا، سپریم کورٹ کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل، فریقین کو نوٹسز جاری، جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔
پنجاب کے کئی شہر فضائی آلودگی کی لپیٹ میں، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ایک بار پھر سر فہرست، ایئر کوالٹی انڈیکس 449 ریکارڈ۔ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، شیخوپورہ اور دیگر شہر اسموگ سے شدید متاثر، شہریوں سے حفاظتی ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی اپیل۔ لاہور میں ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر 26 مقدمات درج، 9 لاکھ روپے سے زائد جرمانے عائد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ مسقط، عمان کے رائل منسٹر جنرل سلطان بن محمد سے ملاقات، پاک عمان تعلقات اور پاکستانی شہریوں کے ویزا مسائل پر تبادلہ خیال، باہمی تعلقات کے فروغ کے لیے رابطے بہتر بنانے کی ضرورت پر زور۔ محسن نقوی نے کہا، پاکستان عمان کے ساتھ ہر سطح پر شراکت داری بڑھانا چاہتا ہے۔ جنوبی کوریا میں امریکی صدر کی چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات، توانائی اور تجارت کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ چین نے کبھی کسی ملک کو چیلنج کرنے یا اس کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کی، تصادم کے بجائے دونوں ملکوں کو بات چیت کا راستہ اپنانا چاہیے۔ شی جن پنگ کا مشورہ، کہا پرانے روابط کے ذریعے تعلقات برقرار رہنے چاہیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ہم پہلے ہی بہت سے معاملات پر متفق ہیں، نایاب معدنیات کے معاملات میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں، آئندہ سال اپریل میں چین کا دورہ کروں گا۔ چین اور پاکستان کے درمیان خلائی تعاون میں بڑی پیش رفت، بیجنگ کا پاکستانی خلاباز مشن میں شمولیت کا اعلان۔ چینی میڈیا کے مطابق پاکستانی خلاباز مختصر مدت کے لیے پیلوڈ ایکسپرٹ کے طور پر مشن میں حصہ لیں گے، چینی خلابازوں کے ساتھ تربیت حاصل کریں گے۔ اسرائیل کی سفاکیت برقرار، شمالی غزہ پر حملے میں 2 فلسطینی شہید، 2 روز میں 110 شہادتیں۔ حماس کا ثالثوں سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ، کہا امریکی انتظامیہ حملوں میں اسرائیل کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، حملے سیز فائر کو سبوتاژ کرنے کی سازش ہے۔ قطر اور یورپی یونین کی غزہ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، قطری وزیر اعظم نے کہا واشنگٹن بھی معاہدے کا پابند ہے، فریقین کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ شاہینوں کو سیریز میں برابری کے لیے فتح درکار، پاکستان اور جنوبی افریقہ کا دوسرا T20 کل لاہور میں ہوگا، پہلے میچ کی ٹیم کھلائیں یا دوسرے کھلاڑی آزمائیں، گرین شرٹس کی پلینگ 11 پر مشاورت جاری، 3 میچز کی سیریز میں پروٹیئس کو 1-0 کی برتری حاصل۔ اور ویمنز ورلڈ کپ کا ڈو اور ڈائی راؤنڈ، دوسرے سیمی فائنل میں میزبان بھارت اور دفاعی چیمپئن آسٹریلیا آج ہوں گے آمنے سامنے، دونوں ٹیموں کو میچ ونرز کی خدمات حاصل۔ پہلے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ انگلینڈ کو ہرا کر پہلی بار فائنل میں پہنچ گیا۔